یقالو لصاحب القرآن، حضرت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی حافظ خاص نہیں ہے، جو بندہ بھی محبت کے ساتھ دنیا میں قرآن کی روزانہ تلاوت کرتا رہتا ہے، جب وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ اس کو قرآن کا حافظ بنا دے. سبحان اللہ. یقالو لصاحب قرآن کہا گیا ہے اور حافظ قرآن نہیں کہا گیا. صاحب قرآن میں وہ بابے بھی آ جائیں گے جو حافظ نہیں ہیں، اور وہ حافظ بھی آ جائیں گے جن کی بخشش ہو گئی. سمجھ رہے بات؟ اسی لیے میرے محترم، جنت میں نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کا صاحب قرآن کو حکم دے. یعنی اتنا یہ مقدس قرآن ہے، اتنی مقدس عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی کہے گا اب اس قرآن کو پڑھو. اب دوسری حدیث سے بات سنیے، یہ بھی مشکات کے اندر حدیث ہے اور محدثین نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. فضائل قرآن کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ حضور تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان هذه القلوب تسلو كما يسل الحديد اذا اصابه الماء قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے. جس طرح لوہے کو پانی لگ جائے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا علاج کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، یہ اس کا علاج ہے. موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، فرمایا یہ اس کا علاج ہے. اب اس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوہے اور پانی کی مثال دے کر ایک مسئلہ امت کو سمجھایا. علماء اکرام نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی دل کو لوہے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اس طرح لوہے کو پانی لگ جائے تو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگا ہے گناہوں کی وجہ سے، لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی کی وجہ سے. اس مثال میں حکمت کیا تھی؟ آئیے سنیے ذرا. یہ ہے میرے سامنے یہ سٹینڈ ہے، اس کو زنگ نہیں لگا، یہ بالکل مضبوط ہے. اگر اس کو زنگ لگ جائے تو یہ بیچارہ اس کا بوجھ کیا اٹھائے گا؟ یہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ زنگ آلود ہو اور نیچے سے وہ ٹوٹا پھوٹا ہو تو یہ بیچارہ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکے گا کہ جائے کہ اس پہ ہم کوئی وزن ڈال دیں. کیوں؟ اس کو زنگ لگا ہے، اس کی پاور ختم ہو چکی ہے. اور اگر اس کو زنگ نہیں لگا تو پھر آپ دیکھیں ایک لوہ ہوتا ہے اس پہ اتنے وزن کی گرینیں کھڑی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کہ لوہا مضبوط ہوتا ہے. اس کو زنگ نہیں لگا ہوتا تو معلوم ہوا کہ جس کو زنگ نہ لگے اس میں پاور ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو اٹھا سکتا ہے. اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کے دلوں میں زنگ نہیں ہوتا، کل قیامت کے دن وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور حضور کی امت کے گناہگاروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو یہ حکمت کی اس حدیث پاک میں تشبیہ دینے کی. تو اسی لیے فرمایا کہ جب تمہارے دلوں کو زنگ لگ جائے تو دو کام کیا کرو. گناہ کر کے بیٹھے رہنا یہ بڑی نادانی ہے. بزرگ فرماتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک بندے کو زخم لگ گیا، اس کو کسی نے کہا پٹی کرا لو، کہنے لگا نہیں صبح کرا لوں گا. صبح کسی نے کہا جی پٹی کرا لو، نہیں شام کو کرا لوں گا. آہستہ آہستہ ہوا کیا؟ اس کا زخم خراب ہو گیا، اس کا ہاتھ کاٹنا پڑا. فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کرتا ہے کہتا ہے نہیں ابھی میں جوان ہوں، کل توبہ کروں گا، پرسوں توبہ کروں گا. کرتے کرتے اس کی وہی حالت ہو جاتی ہے کہ جو ایک زخم کی حالت ہوتی ہے، زخم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، وہ جسم کا حصہ کٹ جاتا ہے. اسی طرح اس بندے کی حالت بن جاتی ہے کہ جو اس امید پر بیٹھا رہتا ہے کہ میری بڑی عمر ہے. فرمایا یہ دانش مندی نہیں، یہ بے وقوفی ہے کہ بندہ اس آس پہ بیٹھا رہے کہ میں نے ابھی توبہ کرنی ہے.
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کثرت ذکر الموت، موت کا ذکر زیادہ کیا کرے اور قرآن کی تلاوت زیادہ کیا کرے۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات کر دوں، فرصت میری یہ بات غلط ہو سکتی ہے۔ کثرت و ذکر الموت اور آگے فرمایا ہوا تلاوت القرآن، اگر تلاوت القرآن کا عطف ذکر الموت پہ ڈالا جائے تو معنی یہ بنے گا کہ موت کا ذکر بہت زیادہ کرے اور قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرے تو پھر جا کر دل کا زنگ دور ہوگا۔ کثرت و ذکر الموت و کثرت و تلاوت القرآن، یہ بنے گا مطلب کہ موت کا ذکر زیادہ کرے، اسی طرح قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرے تو پھر دلوں کا زنگ دور ہوگا۔ اگر یہ مطلب لیا جائے تو پھر موت کو یاد کرنا اور تلاوت زیادہ کرنا قرآن کی اور موت کی برابری نظر آ رہی ہے، لیکن قرآن کی موت سے برابری تو نہیں ہے۔ اسی لیے شارحین نے لکھا ہے کہ یہاں پر تلاوت القرآن کا عطف کثرت پر ہے، ذکر موت پر نہیں ہے۔ تو اس کا معنی یہ بنا کہ موت کو بہت زیادہ یاد کرنا اور قرآن کی تھوڑی تلاوت کرنے سے بھی دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ یہ طالب علم مسئلہ سمجھ ہے، دوسروں کو شاید اس کی سمجھ نہیں آئی کہ بہت زیادہ موت کو یاد کرنا اور قرآن کی تھوڑی سی تلاوت کرنے سے بھی دلوں کے زنگ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم برابر کر دیں تو پھر تو وہی ہوگا، موت بھی برابر ہے، قرآن بھی برابر ہے۔ اسی لیے سنایا وہ تلاوت القرآن کہ قرآن کی تلاوت تھوڑی بھی کرو گے، اس قرآن میں اتنی پاور و طاقت ہے کہ تمہارے دلوں کے زنگ کو دور کر دے۔ حضور فرماتے ہیں حامل القرآن حامل رایت الاسلام من اہانہ علیہ لعنت اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن کا حامل ہے، صاحب قرآن ہے، قرآن حفظ کرتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ یوں سمجھو جیسے اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے۔ جس نے اس بندے کی لعنت کی، اللہ کی اس بندے پہ لعنت ہو۔ تو میرے محترم، جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب گھر سے نکل کے مدرسے کی طرف جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حفظ کے لیے بچے جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، ان کو عام نہ سمجھو، یہ وہی جھنڈا لہراتے ہوئے ان گلیوں میں پھرتے ہیں کہ جس جھنڈے کو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے لہرایا تھا، جس جھنڈے کو حضرت عمر فاروق نے لہرایا تھا، کہ انہی کی سنت کو عملی طور پہ زندہ کرتے ہوئے مدرسے میں جاتے ہیں۔ ان کی عام فضیلت نہیں ہے، جب یہ گھر سے قدم باہر رکھتے ہیں اللہ کے فرشتے رحمت کے پار ان کے قدموں کے نیچے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضور کی بعثت کا پہلا مقصد تھا قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرنا۔ تزکیہ کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دلوں کو صاف کرنا، دل میں کوئی کدورت، کوئی حسد، کوئی بغض نہ ہو، بالکل دل آئینے کی طرح شفاف ہو، دل آئینے کی طرح شفاف ہو۔ اور جب دل آئینے کی طرح شفاف ہوتا ہے نا تو اس بندے سے ساری مخلوق پیار کرتی ہے۔ ہمارے استاد محترم حکیم الامت حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ایک دن درس دیتے ہوئے فرمایا، فرمان لگے کہ لوگ چھوٹے بچے سے پیار کیوں زیادہ کرتے ہیں؟ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، وہ دشمن کا ہو وہ بھی پیارا لگتا ہے، ہر بندہ اس کو پکڑتا ہے، چومتا ہے۔ بوڑھے بندے سے کچھ لوگ محبت نہیں کرتے، عام بوڑھا بندہ نیک نہیں، عام۔ فرمانے لگے اس کی وجہ جو ہوتی ہے کہ اس بچے کے جسم میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ فرمانے لگے جو بچہ ہے نا، بچے کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوتا، نہ ظاہر میں نہ باطن میں، وہ بچہ بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، اس لیے وہ پیارا لگتا ہے۔ تو فرمانے لگے اللہ کے ولی اسی لیے پیارے لگتے ہیں کہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اگر زنگ ہوتے بھی ہیں تو وہ بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ اہم، میں اس پہ ذرا باتیں کرنا چاہوں گا کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے اس بات کو ذرا زیادہ اجاگر کریں کہ ہمارے نوجوان جو آج کے دور میں جناب اللہ غلط رسموں میں پڑے ہیں، بے روالمی کا شکار ہو چکے ہیں، اس کی ذرا وضاحت کریں۔
وَيُزَكِّيهِمْ. نبی کریم علیہ السلام کا دوسرا مقصد یہ تھا تشریف لانے کا کہ آپ لوگوں کا تزکیہ، دو طرح کا تزکیہ کیا ہے. ایک آپ نے اپنے دستے شفقت سے تزکیہ کیا ہے اور ایک آپ نے اپنی نظر سے تزکیہ کیا ہے. اور دوسرا کہ جو ہم آج حضور علیہ السلام کے دین کو پڑھتے ہیں، اس دین کی برکت سے لوگوں کا تزکیہ ہو جاتا ہے. بخاری شریف کی اول اس میں جو حدیث کا بڑی مشہور ہے، لا یمنع احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، عزیز و اقارب سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت نہیں کرتا. نزہۃ القاری شرح بخاری کے اندر اور بھی محدثین اس حدیث کو بڑی مشہور ہے، آپ نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہارے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے. اب یہ سوال کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے کہا حضور میرے دل میں میری اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے. حضور علیہ السلام نے اپنا دستے مبارک حضرت عمر کے سینے پر رکھا. کیا کیا؟ حضرت فاروق اعظم کے سینے پہ رکھا، ہاتھ پیچھے کر پوچھا عمر اب بتاؤ. حضرت کیا حضور مال اور اولاد کی محبت کو دل سے نکل گئی، ابھی میری اپنی ذات کے ساتھ محبت میرے دل میں باقی ہے. حضور علیہ السلام نے پھر حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، پھر پوچھا عمر اب بتاؤ. تو حضرت فاروق اعظم عرض کیا حضور اب میرے دل میں صرف تمہاری محبت رہ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگرچہ یہ طبعی محبت تھی اور طبعی محبت شرعی طور پہ قابل ذکر نہیں ہوتی، لیکن نبی کریم علیہ السلام حضرت عمر کے سینے سے یہ بھی ختم کرنا چاہتے تھے. اصل میں حضور اپنی امت کو یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ تو ان کا عمل تھا تاکہ امت کو سمجھ آ جائے کہ اپنے دل میں اپنے نبی سے بڑھ کر کسی اور کی محبت آپ نے نہیں رکھی. ایک طریقہ حضور کا یہ تھا کہ آپ اپنے دستے مبارک سے تزکیہ کرتے تھے، یعنی ہاتھ رکھا سینے پہ. آج بھی اللہ کے ایسے نیک بندے بزرگ ہیں جو وہ دستے شفقت باتیں سنتے رہتے ہیں لوگوں سے فلانے بزرگ صاحب سے ہاتھ رکھا تو جناب اللہ بار اس کو نیک کر دیا. ایک وہ دستے شفقت رکھ کر کسی عزیز کو ہم بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی میں وہ دستے شفقت رکھ کر بندے کے دل سے قدورتیں، نفرتیں، بے دینیاں نکال دیتے. اور دوسری بات اپنی نظر سے کسی کا تزکیہ کرنا، یہ بھی ہمارے نبی نے اپنی نظر سے تزکیہ کیا ہے. صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کافر تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام رسول میں غلام رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. جنہوں نیندر آئے ہوں دیکھا کو کہیں انشاءاللہ نیندر بھی آئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے نظر سے بھی تزکیہ کیا. وہ کیسے؟ یہ بخاری شریف میں آتا ہے حضرت ثمامہ بن اسال کو یہ کافر کے صحابہ کرام نے پکڑ لیا، پکڑ کر مسجد نبی میں لے آئے اور مسجد نبی شریف کے ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا. نبی کریم علیہ السلام نماز میں تشریف لاتے تھے، حضرت ثمامہ کو ایک نظر دیکھتے تھے، نماز میں آگے پھر چلے جاتے تھے. جب انہیں کوئی حاجت ہوتی تھی صحابہ انہیں کھول کر وہ حاجت کرا کے پھر آگے ستون سے باندھ دیتے مسجد نبی شریف. 3 دن گزر کے حضور آتے تھے، ایک نظر دیکھتے تھے لیکن کچھ کہتے نہیں تھے. نماز پڑھائی حضور چلے گئے.
3 دن